بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فراست و ذکاوت سے نوازا تھا۔ امام صاحب مشکل سے مشکل مسئلہ کو اتنی آسانی سے حل فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے جبال العلم علماء اور فقہ و حدیث کے آفتاب و مہتاب نے آپ کی ذہانت حاضر جوابی اور فراست و ذکاوت کا اعتراف کیا ہے، اور نہ صرف آپ کے معتقدین بلکہ معاصرین اور متعصبین نے بھی اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا۔ جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں نیچے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو تب پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت، وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھیوں تک پہنچے تو میں دوبارہ سے بھول گیا ہوں۔ اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر سے نیچے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا اور وہ ابھی تک اگر ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اس شخص کا سوال سن کر اس کا ضبط ضرور جواب دے چکا ہوتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ انسان کی نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور یوں یوں سوکھتی جاتی ہے تو ویسے ویسے اس میں کڑواہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے یہیں پر بس نہ کی، بلکہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہر بات کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ میری بحث ہو رہی تھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، جبکہ میرے دوست کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس بات پر ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر میں آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2 سے 3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایک ایسا بیہودہ سوال کروں جو کہ آپ کو غصہ دلا دے، اور پھر میں یہ دیکھوں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں۔
میں نے کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے نہ صرف ہرا دیا بلکہ مجھے غلط بھی ثابت کر دیا اور مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور مجھے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اصل میں بات تو یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان کہ جسے غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو، اپنی پوری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی نہیں دیکھا۔ ایک ہندو بادشاہ نے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال کیے، اور ان 3 سوالات کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کمال جواب دیے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو کہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک کا دربار آراستہ ہے۔ ایک عبادت گزار دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پیشواؤں سے میں نے پوچھے ہیں، مگر کسی نے بھی ایسا جواب نہیں دیا کہ میں مطمئن ہو جاؤں، تو اب میں مسلمانوں کے پاس آیا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ تینوں بہت ہی عجیب و غریب سوالات تھے جو اس سے پہلے نہ کسی کے ذہن میں آئے تھے اور نہ ہی کسی نے پوچھے تھے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ ان کا جواب صرف ایک شخص ہی دے سکتا ہے جو کوفہ میں رہتا ہے۔ کوفے کے اس نوجوان کو بلوایا گیا اور دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ اس رومی راہب کو یہ نوجوان کیا جواب دیتے ہیں۔ رومی راہب اس وقت بادشاہ کی بائیں جانب سراپے تکبر بنا بیٹھا تھا کہ اسی اثناء میں کوفی نوجوان بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور رومی راہب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس وقت آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں آپ کا جواب دینے والا ہوں۔ نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ طلب کرنے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا نشست پر آرام سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے، لہٰذا آپ اپنی نشست سے اتر کر میری جگہ کھڑے ہو جائیں۔ رومی راہب اپنی جگہ چھوڑ کر اتر آیا۔ نوجوان نے باوقار انداز میں رومی راہب کی جگہ لے کر کہا، اب آپ اپنے سوالات دہرائیں۔ رومی راہب نے اپنے سوالات دہرا دیے۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ پہلے سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے کہا، 1 سے 10 تک گنتی کا شمار کرو۔ راہب نے گنتی گننا شروع کر دی۔ نوجوان نے یہ کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ یہ دیوانگی ہے، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ نوجوان نے کہا کہ یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ پھر آپ نے درباریوں سے فرمایا کہ ایک چراغ لاؤ اور اس کو جلاؤ۔ چراغ لانے کے بعد جلایا گیا تو آپ نے راہب سے پوچھا کہ اس چراغ کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے، اس کا رخ کسی ایک طرف نہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے میرا خدا اس کام میں مصروف تھا کہ آپ جیسے معزز درباری کو درباری نشست سے اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا اور کوفہ کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ میرے خدا کی مصروفیت یہ ہے کہ اس نے روم کے ایک عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے عاجز کر دیا۔ اپنے آپ کو معمولی علم والا کہنے والا نوجوان نعمان بن ثابت تھا، اور جو بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا اللہ ضرور ٹائپ کریں۔